اب ہم چلتے ہیں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے ایک مرکز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے۔ کراچی کے سابق ناظم اور ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کی نگرانی میں خدمت خلق فاؤنڈیشن پاکستان کے مختلف علاقوں میں امدادی اشیاء تقسیم کر رہی ہے۔ یہ ایک کٹ ہے، یہ کٹ بیگز ہم یہ بھیج رہے ہیں۔ یہ 6 افراد 6 لوگ ہیں، یہ اس میں کھانے پینے کی چیز نہیں، جو انسان کی نیسیسٹی آف لائف ہے، یہ اس کی اجزاء ہیں اس کے اندر، جو کہ ایک 6 لوگوں کے خاندان پہ گھر پہ مشتمل ایک آدمی کو مائنڈ سیٹ کو ذہن میں رکھ کر بنائے گئے۔ اس میں یہ کہ اس کٹ بیگ میں آپ کے یہ 1 عدد لوٹا اس کے اندر جو ہے وہ جاتا ہے، اس میں یہ کنگھی ہے، یہ نیل کٹر ہے اس کے اندر، یہ ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برشز کے ساتھ جو 2 بچے اور 4 بڑوں کا جو ہے اس میں جو سارا سیٹ اپ ہے، یہ اس کے اندر ٹوتھ پیسٹ ہیں، یہ ہم بھیجتے ہیں۔ پھر یہ ٹاول ایک اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر پیک ہوتا ہے۔ پھر اس میں یہ لیڈیز ہائیجینک ٹاولز اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو بھیجتے ہیں۔ پھر اس میں اس کے اندر نہانے دھونے کا صابن ہے اس میں، پھر اس میں کپڑے دھونے کا بھی صابن ہے اس کے اندر، اس جگہ پہ پھر یہ کپڑے دھونے کا بھی صابن ہے۔ 1 مہینے کے لیے یہ ساری چیزیں 6 لوگ جو خیمہ بستی میں آ کے رہ رہے ہیں، ان کو کھانا تو لوگ دے رہے ہیں لیکن وہ یہ بھی نیسیسٹی آف لائف ہے۔ تو چونکہ ایم کیو ایم خدمت فاؤنڈیشن الطاف کے کہنے پہ اتنی دفعہ اتنی جگہوں پہ ہم جا چکے ہیں، اتنا سارا کام ہو چکا ہے کہ ناؤ وی نو ایگزیکٹلی کہ what is the ground۔ یہ واٹر کولر بھی آپ کے پاس کتنے ہیں؟ یہ واٹر کولر یہ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ یہاں پر جو آپ کو سامان نظر آ رہا ہے، یہ 5 to 7% ہم اس کو رکھ نہیں سکتے سارا۔ یہ روزانہ تقریباً 6 سے 7 بوگیاں جو ہیں وہ ڈفرنٹ اسٹیشنز پہ جو ہے وہ جاتی ہیں۔ یہ آپ کو ٹرکس تیار نظر آ رہے ہیں، ان ٹرکوں پر ڈال کر ہم کینٹ اسٹیشن سٹی اسٹیشن لے جاتے ہیں، وہاں پر ہمیں ایک دن میں 4 بوگی 2، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 بوگی ہمیں جو ہے ملتی ہیں۔ تو وہ پھر ملتان زکریہ سے ایکسپریس سے ملتان، سکھر ایکسپریس سے سکھر، اور پھر ٹرکوں کے ذریعے جو ہے وہ حیدرآباد اور یہ ٹھٹا کی طرف ہم لے کر جاتے ہیں سارا۔ مصطفیٰ کمال صاحب، یہ بتائیں گے کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس وقت سندھ میں کتنے امدادی کیمپ چلا رہی ہے؟ آل ٹوگیدر پاکستان میں ہمارے پاس 220 کیمپس چل رہے ہیں۔ اس میں سے تقریباً 85 کیمپس وہ ہیں جہاں پر سامان دیا جا رہا ہے اور ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے۔ ریسٹ آف دا ایریا، ہاف آف دا سندھ میں جہاں پر جو ہے وہ سیلاب نہیں آیا، وہاں پہ بھی ہمارے کیمپس ہیں، اور پنجاب میں اس وقت ہمارے پاس 9 کیمپس کام کر رہے ہیں، اور سندھ میں آل ٹوگیدر جو تمام ہمارے پاس اس وقت کراچی میں تمام ہمارے تقریباً کراچی میں ایٹ دس مومنٹ 88 سے زیادہ ہمارے پاس کیمپس کام کر رہے ہیں۔ تمام یونٹ آفیسز اور سیکٹر آفیسز ہمارے کنورٹ ہوئے ہیں کیمپ آفس میں۔ یہ ہمارا مین مرکز ہے جہاں پہ کراچی کا صرف سامان ہو رہا ہے، ادروائز لاہور میں بھی جمع ہو رہا ہے سامان، ملتان میں بھی جمع ہو رہا ہے، حیدرآباد میں بھی جمع ہو رہا ہے، سکھر کے ان علاقوں میں جہاں پہ سیلاب نہیں ہے وہاں سے بھی جمع ہو کر ان علاقوں میں جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے۔ 3 ہمارے پاس 4 اس وقت فیلڈ ہاسپٹلس کام کر رہے ہیں، جس میں پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹرز کی تعداد موجود ہے، اور وہ فل فلیج وہاں پہ ڈیلیوریز کروا رہے ہیں، ہم وہاں پہ ڈیلیوریز ہو رہی ہیں، یہاں سے ہم دوائیں جو ہے وہ بھیج رہے ہیں ان جگہوں پہ، ان فیلڈ ہاسپٹلس پہ، اور ڈے نائٹ ایم کیو ایم کے رضاکار ڈاکٹرز جو ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ یہ جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ رضاکار ہیں یا ایم کیو ایم کے ورکرز ہیں؟ یہ ایم کیو ایم کے ورکرز ہیں، یہ ایم کیو ایم کے خدمت فاؤنڈیشن کے ورکرز ہیں، ایم کیو ایم کے سیکٹر اور یونٹ کے جو ہے ورکرز ہیں جو کہ خدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار کے طور پر کام کرتے ہیں۔ شعیب بخاری صاحب، آپ یہ بتائیں گے کہ یہ کے کے ایف کس طریقے سے یہ سامان اکٹھا کری؟ یہاں پہ ہمیں بہت سی دوائیاں نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کو کیسے؟ الطاف بھائی کی اپیل کے بعد جو یہاں فارماسیوٹیکلز کمپنیز ہیں انہوں نے رضاکارانہ طور پہ یہ دوائیں بھیجی ہیں۔ کچھ ایسی کمپنیز ہیں جیسے کولا والے ہیں، انہوں نے بھی دوائیں دی ہیں۔ یہ آپ یہ سمجھ لیں الطاف بھائی کی اپیل میں اتنی اٹریکشن ہے یا ان پر اتنا اعتماد ہے لوگوں کو کہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف انہیں نام پتہ لگتا ہے وہ یہاں آتے ہیں۔ یعنی آپ اس وقت اتفاق سے رفتار کی وجہ سے نہیں، ورنہ 2-4 گاڑیاں آپ کو دکھتی جو اپنی کار میں بھی بھر کے لاتے ہیں لوگ۔ دوائیں کیوں آ سکتی ہے کار میں، ورنہ ٹرک کے ٹرک آتے ہیں۔ کل رات 4 ٹرک آئے ہوئے تھے کوکا کولا والوں کے، اور اس حوالے سے اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں کیش بھی لوگ دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اب آپ سمجھ لیں کہ 2-1 حکومتوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہم آپ کو دیں گے جو آپ مانگیں گے۔ جیسے شارجہ والے ہیں، یہ ہمارے پاس آئے تھے، 2 دن ٹھہرے رہے یہاں، اور انہوں نے دیکھا ورکنگ دیکھی، تو اس کے بعد ان کا اعتماد بیٹھا، تو وہ حکومت کو نہیں دے رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لے لیں کیونکہ آپ پر اعتماد ہے، آپ نے پہلے کام بھی کیے ہیں۔ یعنی یہ وہ بات کر رہے تھے 2005 کے زلزلے کے حوالے سے۔ انٹیریئر سندھ میں کہاں پہ آپ کے کیمپ ہیں؟ انٹیریئر سندھ میں ہمارے پاس جو ہے وہ جو بیس اب میڈیکل کے دو طرح کے کیمپس ہمارے پاس، ایک تو میڈیکل کیمپس ہیں، ایک ہمارے پاس جو ہے وہ
نارمل امداد بانٹنے والے کیمپس ہیں. میڈیکل فیلڈ ہاسپٹل تو کیمپ جو کام کریں, جو ہمارا بیس ہے وہ ہے سکھر, شکارپور اور کشمور. سکھر اس لیے کہ سکھر میں اس وقت 5.5 لاکھ انسان جو ہے وہاں پر سراؤنڈنگ شہروں سے آ کر جمع ہوا ہے. تو سکھر میں ہم روزانہ پکا ہوا کھانا دے گئے جا رہی ہیں, وہ بڑھتا ہے وہاں پہ, یہ سارا سامان بڑھتا ہے وہاں پہ. یہ آپ کو ٹینٹس نظر آ رہے ہیں, خیمے, وہاں پر ہم نے بستیاں بسائی ہیں, تقریباً 250 کیمپس کی بستیاں ہیں. اور پلس وہاں پر جو ہمارا فیلڈ ہاسپٹل ہے وہاں پہ, وہ فیلڈ ہاسپٹل کی وہ دوائیں اور ڈاکٹرز وہاں پہ آلریڈی موجود ہیں. اس طرح کشمور میں اس طرح سے جو ہے وہ آگے شکارپور میں, اور یہاں ڈیرہ مراد جمالی کا راستہ کٹا ہوا تھا, ہمارا کمیونیکیشن تھا وہاں سے. ڈیرہ مراد جمالی سے ہمارے پاس جیکب آباد اور ڈیرہ مراد ہمارے پاس جو کیمپ ہے کشمور والی, وہ سائڈ جاتی ہے وہاں پر چھوٹی گاڑیوں میں. پہلے انہوں نے ہمیں آرمی ہیلی کاپٹر ارینج کیے تھے, جتنا بھی سامان ہم ایک آرمی ہیلی کاپٹر بھیج سکتے تھے ہم نے ڈیرہ مراد جمالی میں بھیج دیے تھے, لیکن وہاں پہ زمین کا راستہ کوا تھا سارا. تو ان کا 9 سے کانٹیکٹ ہوا, الطافائی سے کانٹیکٹ ہوا, تو ہم نے ان کو وہاں پر وہ بھی پھر چیزیں وہاں بھجوائیں. تو ایٹ دس مومنٹ پورے انٹیریئر سندھ میں مور دین 120 کیمپس ہمارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, انکلوڈنگ یہ سکھر والے بھی. مصطفیٰ کمال ہمیں بتا رہے تھے کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن متاثرین سیلاب کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے.